السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلباء، دروس اللغہ میں ہم نے ادوات استفہام کی تفصیلات کو پڑھا. کون سا حرف کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہم نے پچھلے دروس میں پڑھا. آج ہم انہی حروف استفہام یا اسماء استفہام یا ادوات استفہام کے بارے میں یہ پڑھیں گے کہ کبھی کبھار یہ اپنے اصلی معنی سے نکل کر دوسرے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں جو کلام کے سیاق سے سمجھے جاتے ہیں. ہم نے پڑھا کہ ادوات استفہام میں سے ہر ایک کا اپنا معنی متعین ہے، وہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ادوات اپنے اصلی متعین معنی سے نکل کر دوسرے معانی میں استعمال ہوتے ہیں جو وہاں پر کلام کے سیاق و سباق سے سمجھے جاتے ہیں. صاحب کتاب نے لکھا ہے وقد تخرج الفاظ الاستفهام عن معناها الاصلي لمعان اخر. کبھی کبھار استفہام کے الفاظ اپنے اصلی معنی سے نکلتے ہیں، دوسرے معنوں کے لیے نکل جاتے ہیں اور دوسرے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. تفہم من سیاق الکلام، جن معانی کو ہم کلام کے سیاق سے سمجھتے ہیں ان معانی کو کلام کے سیاق سے سمجھا جاتا ہے. اب ان کی تفصیل آ رہی ہے ان معانی کی. تو سب سے پہلی بات یا سب سے پہلا معنی ہے التسویہ، دو چیزوں کو برابر قرار دینا. اس معنی کے لیے بھی حرف استفہام استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے اوپر برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو انذار کریں یا نہ کریں، ان کے اوپر یہ چیز برابر ہے. تو یہاں دیکھیے اانذرتہم حرف استفہام ہے تو یہ یہاں پر برابری کے معنی میں استعمال ہوا ہے. سواء علیہم پہلے ہی ہے، برابری کا معنی سواء سے نکلتا ہے، لیکن کا یہاں اپنا کوئی معنی خاص نہیں ہے. تو انذرتہم، کیا آپ نے ان کو ڈرایا، ام لم تنذرہم، یا آپ نے ان کو نہیں ڈرایا. ایسا نہیں ہے، ہم کہیں گے چاہے آپ نے ان کو ڈرایا یا آپ نے ان کو نہیں ڈرایا، ان کے اوپر یہ بات برابر ہے. نمبر 2 والنفی، یا یہاں کا کے اوپر یہ جو ہے تسویتی کے اوپر یہ جو ہے معطوف ہے. والنفی، اور نفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. حل نہیں کے معنی میں نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان، نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہے. تو یہاں حل نفی کے معنی میں ہے. اس کے بعد ایک اور معنی ہے والانکار، انکار کے معنی میں حرف استفہام کو استعمال کیا جاتا ہے. نحو اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. اس کا انکار کیا گیا، انکار کے معنی میں ایسا کرنا درست نہیں ہے. وَأَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، یعنی اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کافی ہے. تم جو سمجھتے ہو وہ صحیح نہیں ہے، اس کا انکار کیا گیا ہے. لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا بندے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو جوڑنے کی ضرورت ہے، تو یہ درست نہیں ہے، اس کا انکار کیا گیا ہے. اسی کے انکار کے لیے یہاں حمزہ استفہام کو لایا گیا ہے. نمبر 4 ہے والامر، اور استفہام سے امر کا معنی مراد لیا جاتا ہے، جیسے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم چھوڑنے والے ہو، کیا تم رکنے والے ہو، ختم کرنے والے ہو.
یعنی ختم کر دو اب اس چیز کو. شراب کے بارے میں آیا ہے کہ اب شراب پینا بند کر دو، اب شراب مت پیو، بند کرو یہ سب کام. تو یہاں حل کا معنی امر ہے. وَنَحُوَ أَسْلَمْتُمْ، کیا تم لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ بمعنی انتہوا واسلموا، آگے اس کی وضاحت موجود ہے. یہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کا معنی ہے انتہوا، ختم کرو، اب یہ روک دو، چھوڑ دو. واسلموا، اور اسلام قبول، اسلمتم کا معنی او اسلموا، واسلموا، اور اسلام لے آؤ. اور اسی طرح سے ایک اور معنی ہے والنہی، منع کرنا، نہیں. جیسے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ رب العالمین زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. یعنی کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ غیر اللہ میں سے جو بت ہیں، جو تم نے غیر اللہ میں سے معبود بنا لیے ہیں، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے، رک جاؤ اس بات سے، چھوڑ دو اس بات کو. فاللہ احق ان تخشوا، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو. یعنی غیر اللہ سے ڈرنا چھوڑ دو، منع کیا گیا. لیکن یہاں حمزہ استعمال ہوا، حمزہ استفہام. والتشویق، شوق دلانا، رغبت دلانا، کسی کے اندر شوق پیدا کرنے کی کوشش کرنا. جیسے هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا بتا دوں تمہیں، کیا میں تمہیں رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے، عذاب علیم سے جو تمہیں نجات دے، خطرناک دردناک عذاب سے جو تمہیں نجات دے دے. کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت؟ تو یہاں حل تشویق کے معنی میں ہے، سے شوق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایسے ہی ہے والتعظیم، اور تعظیم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے حرف استفہام یا ادات استفہام. جیسے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اس کے پاس سفارش کرے مگر اسی کے حکم سے. اب یہاں من ذا الذی، من استفہام ہے، تو یہاں جس کے سامنے سفارش کرنی ہے اس کی تعظیم مراد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے، کس کے بس میں ہے، کس کی طاقت ہے، کس میں جرت ہے کہ وہ اللہ کے پاس جا کر کسی کے بارے میں سفارش کرے؟ کوئی ایسا ہے ہی نہیں. ہاں، جب اللہ تعالیٰ اجازت دے اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو پکارے کہ بھائی آ سکتے ہو، سفارش کر سکتے ہو کسی کے حق میں، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے. تو اللہ کی عظمت اس سے سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم اس سے مراد ہے. تو اس کے لیے ہم من جو استفہام ہے استعمال کیا گیا. وہ تحقیر، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اسی ادات استفہام کو تحقیر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا. جیسے احد الذی مدحتہ کثیرا، کیا یہی ہے وہ جس کی تم نے بہت تعریف کی تھی؟ کیا یہی ہے وہ؟ تو اس طرح سے یہاں احد اس سے مراد ہے تحقیر. اور اسی طرح سے التحکم، تحکم یعنی استخفاف اور استہزاء کے معنی میں، استخفاف کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. مذاق اڑانا، کسی کو ہلکا اور کمتر سمجھنا. تو اس معنی کے لیے بھی استفہام کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے نحو اعقلک یسوغ لک ان تفعل کذا، کیا تمہاری عقل تمہارے لیے یہ جائز کر دیتی ہے کہ تم ایسا کرو؟ تو اس کا استہزاء اور مذاق اڑایا گیا، جس سے یہ کہا گیا کیا تیری عقل ماری گئی ہے؟ کیا تیری عقل اتنی کمتر ہے کہ یہ تمہارے لیے اس کام کو کرنا جائز قرار دیتی ہے؟ یہ کوئی برا کام، کوئی بری چیز. تو یہاں عقل کا سے جو ہے تحکم اور استخفاف اور استہزاء مراد ہے. 10واں معنی ہے التعجب، استفہام کو تعجب کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، کیا ہو گیا اس رسول کو کہ یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے. تو یہ مشرکین مکہ اور کفار لوگ ایسا کہا کرتے تھے کہ
یہ اگر رسول ہے تو پھر اس رسول پر ہمیں تعجب ہے، یہ کیسا رسول ہے کہ یہ تو کھانا کھاتا ہے، اس کو کھانا نہیں کھانا چاہیے پھر، اور یہ تو بازاروں میں گھومتا ہے، پھرتا ہے، چلتا ہے، تو پھر اس کو بازاروں میں نہیں چلنا چاہیے تھا۔ تو تعجب کرتے تھے وہ کہ یہ رسول بھی ہے اور پھر کھانا بھی کھاتا ہے، چلتا بھی ہے، بازاروں میں جاتا ہے۔ تو تعجب کے معنی میں ما جو استفہام ہے یہ استعمال کیا گیا۔ ایسے ہی 11واں معنی ہے والتنبیہ علی الضلال، گمراہی پر کسی کو تنبیہ کرنا، گمراہی بتا دینا، بھائی گمراہی ہے یہ، جیسے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو، یہ جو تم ایک راستے پر جا رہے ہو یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہاں مت جاؤ۔ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، اس میں مت جاؤ۔ اور اسی طرح سے 12واں معنی ہے والوعید، وعید ڈانٹ کے طور پر یا ڈرانے کے طور پر، اس معنی کے لیے استفہام کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اتفعل کذا، کہ تم ایسا کرتے ہو۔ اگر کسی نے کسی کو گالی دی تو اس سے پھر ہم ڈانٹتے ہوئے کہیں گے اتفعل کذا، کہ تم ایسا کرتے ہو، تم اتنے پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، پھر بھی تم ایسا کرتے ہو، تو یہ ڈانٹ ہے۔ اتفعل کذا حمزہ استفہام استعمال ہوا وعید کے لیے، ڈانٹ کے لیے، کسی کو توبیخ کے لیے۔ وقد احسنت الیک، حالانکہ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، احسان کیا ہے۔ ہاں، یعنی اب اگر میں نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، اچھائی کی ہے، کیا تم اب میرے ساتھ ایسا کرتے ہو، تو یہ ڈانٹ ہے، وعید ہے۔ تو اس طرح سے یہ کچھ معانی ہیں جو ادوات استفہام کے اپنے اصلی معانی نہیں ہیں، یہ اپنے اصلی معانی سے نکل کر ان معنوں کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے۔ تو یہیں پر رکتے ہیں، باقی جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ آنے والے دروس میں اس کا سلسلہ چلتا رہے گا، پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ اللہ تعالی ہمیں یاد کرنے، سمجھنے، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔